ورتل القرآن ترتیلا۔ تو ہمارا سبق تھا یہاں پر، یہ لائن ہم نے کل پڑھی تھی، تو یہ آج ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کس چیز کی تختی ہماری چل رہی ہے، کھڑی زبر، کھڑی حرکات، تنوین، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدولین و تنوین، سب چیزوں کی اس میں مشق کروائی جا رہی ہے۔ تو یہ تختی دیکھیں تھوڑی بڑی ہے، ہم آرام آرام سے پڑھیں گے، آسانی سے ہم سیکھ سکتے ہیں، آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھاتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے پڑھ لیں۔ اور دوسری یعنی کہ میں ایک ویڈیو قرآن پاک کی بھی شروع کی ہے، تو جس کا مثال کے طور پہ آپ کو پڑھنا آتا ہے وہ قرآن ٹھیک کر سکتا ہے، جس کو ابھی تلفظ میں بہت زیادہ کمی پیشیاں ہیں وہ قاعدہ جو صحیح کرواتی ہوں، کوشش کریں یہ لائن روزانہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ پہچان حاصل ہوگی کہ حرکت کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تنوین کو اس میں ہم ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے دونوں سبق کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، تو کوشش کریں محنت کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنا اعوذ باللہ بھی اور بسم اللہ بھی ضرور ٹھیک کریں۔ قاف، قاف واو زبر قو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں قاف پر ہے فتح زبر اور واو خود کیا ہے ساکن، تو اس لیے یہ کیا ہوا واو لین ہوا۔ اگر واو ساکن ہوتا اس کے پچھلے حرف پر پیش ہوتا یعنی ضمہ ہوتا تو پھر وہ واو مدہ ہو جاتا، لیکن یہاں واو خود ساکن ہے اور اس کو پچھلے حرف یعنی قاف پر زبر ہے، تو اس لیے یہ کیا ہوا لین ہوا، قولن، لین کا قاعدہ یہی تھا نا۔ اور لام پر کیا ہے دو پیش ہیں، تنوین ہے، تو یہاں اس کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، قولن، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کریں گے تو قول۔ اسی طرح کا یہ دیکھیں یہ قاف تھا موٹا بڑے والا قاف، یہ باریک ہے، اب ان دونوں میں ہم نے فرق کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارا قاف موٹا ہونا چاہیے، یہ باریک، کاف الف زبر کا، ٹھیک ہے، کاف الف زبر کا، کیوں اس کو لمبا کیا گیا، الف مدہ ہے اس کے ساتھ، الف خود خالی ہے اور اس کے پچھلے حرف کاف پر زبر ہے یعنی فتحہ ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کیا جائے گا، کا۔ اب یہ دیکھیں نون کے آگے الف نہیں ہے، اس پر خالی حرکت ہے، زبر فتحہ ہے یعنی، تو اس کو ہم بالکل کھینچ کر ادا نہیں کریں گے، کا کو کھینچیں گے، نون کو نہیں کھینچیں گے، کانا، نون زبر نا، کانا، کانا، اگر ہم نے کر دیا تو سمجھو ہماری غلطی ہو گئی، مسٹیک ہے یہ ہماری، یہ پھر ٹھیک کریں اپنی، ٹھیک ہے۔ وقف کان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کاف یا زبر کئی، دیکھیں انہوں نے ابھی اس میں کیا کروایا، فرق کیا کیا ہے، ایک تنوین دیے، ایک میں تنوین دیا، ایک میں حرکت دیا آخری لفظ، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پہ اس کو یہاں غنہ کرنا ہے اور یہ حرکت کو بالکل نہیں کھینچنا۔ اب یہ دیکھو یہاں حرکت آ گئی، یہاں تنوین آ گیا، یہاں حرکت آ گئی، یہاں تنوین آ گیا، تاکہ ہمیں فرق معلوم ہو کہ ہمیں کس طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ کاف یا زبر کئی، ٹھیک ہے، کاف خود یا خود ساکن ہے، اس کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو وہ کیا ہوا یا لین ہوا، تو اس کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ادا کریں گے، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، غنہ کریں گے، ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے کے جائیں گے، کئی دن، وقف کئی دا، الف ہے نا اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، کئی دا، کاف، اور یہ دیکھیں یہ کاف بھی باریک ہے، یہ بھی کاف باریک ہے، یہ بھی کاف باریک ہے، یہ والا کاف ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کاف یا زبر کئی، یہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سے والا یا ہے، آپ کو کتنی پہچان ہوئی ہے آپ مجھے یہ بتائیں۔ کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، ٹھیک ہے، فا پر حرکت ہے زبر کی اس لیے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، فا زبر فا، کیفا، وقف کیف، لام، یہ دیکھیے یہاں حرکت تھی، یہاں دیکھو انہوں نے آخری لفظ پر تنوین دے دی، لام واو زبر لو، اس کا بتائیں واو کون سا ہے، حادو زیر حن، یہاں بھی بتائیں کیا کرنا ہے،
یہ آج آپ کا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لائن پڑھاتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے مشق کر سکیں، تاکہ اچھے سے اس کو یاد کر سکیں، تاکہ اچھے سے پہچان کر سکیں۔ پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔